السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیم ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. بہت بڑا جلسہ عمران خان نے آج خطاب کیا اور اس میں انہوں نے وہ معاملات جو متنازع بنانے کی کوشش کی اس حکومت نے، بڑی وضاحت سے انہوں نے اس پر گفتگو کی. افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اس کا بلیک آؤٹ کیا. صرف بول چینل ایسا تھا جس نے ان کی تقریر سنوائی، پہلے کچھ حصہ لائیو، لیکن پھر اس کے بعد ریکارڈڈ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس میں جو پیمرا نے رولز وضع کیے ہیں جس میں لائیو سپیچز جو ہیں وہ ڈیلے کے ساتھ، ڈیلے میکنزم کے ساتھ دکھانی ہوں گی، تو اس چیز کی پاسداری کرتے ہوئے پھر ریکارڈڈ یعنی 2 منٹ یا 3 منٹ کے وقفے سے جو ریکارڈڈ کانٹینٹ تھا وہ عمران خان کی تقریر کا سنوایا اور دکھایا بول ٹیلی ویژن نے. اس کے علاوہ باقی تمام چینلز نے اس کو دکھانے کی ہمت نہیں کی، بلکہ بہت سارے چینلز نے تو ان کے ٹکرز تک بھی نہیں چلائے کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں. بہت بڑا جلسہ تھا، عظیم الشان جلسہ تھا. میں پوری جو انہوں نے گفتگو کی، بڑی وضاحت سے گفتگو کی. بہت ساری جو گفتگو ریکارڈڈ تھی نون لیگ کے لیڈرز کی، فضل الرحمان کی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی، ان کو ریکارڈنگز بھی انہوں نے چلائیں. شہباز شریف کی، مریم نواز کی، سب کی انہوں نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی ساری. انہوں نے کہا کہ یہ فوج بھی ہماری اور یہ وطن بھی ہمارا، اور ایک پروپیگنڈے کے ذریعے فوج کے ساتھ ان کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے جو بات کہی تھی وہ صرف ایک میرٹ کی بات کہی تھی اور جو ایک جنرل گفتگو ہے، لیکن اس کے کنٹیکسٹ کو ہٹا کے، سیاق و سباق سے اس کو ہٹ کر جو تنقید کی گئی ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو نون لیگ کے رہنماؤں نے جو اس حوالے سے، خرم دستگیر نے جو بات کی تھی وہ بھی انہوں نے چلائی. اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف نے گفتگو کی تھی، وہ بھی انہوں نے چلائی، جس میں یہ جو کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ تبدیلیاں کریں اور پھر سارا اپنی مرضی سے تقرریاں کر کے اگلے 5 سال تک وہ حکومت کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا، نون لیگ نے، کہ فوری طور پر ایک نو کانفیڈنس جو ہے وہ لانی چاہیے. تو وہ انہوں نے چلایا. پھر اس کے علاوہ نواز شریف کی تقریر بھی، مریم نواز کی تقریر بھی، مولانا فضل الرحمان کی تقریر جو انہوں نے پبلکلی پاکستان کی آرم فورسز کے حوالے سے جو انتہائی متنازع گفتگو تھی عمران خان صاحب نے وہ سنائی، اور لوگوں سے کہا کہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. اپنی ویڈیو انہوں نے وہ چلائی جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے جو کارکن ہیں یا پاکستانی عوام ہیں ان سے یہ اپیل کی تھی کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے اور کبھی بھی آپ ہمارے ادارے اور پاکستان کی فوج کے خلاف بات نہ کریں. وہ بھی انہوں نے چلائی اور کہا کہ یہ ایک پروپیگنڈا، ایک اس طرح کا پروپیگنڈا توڑ مروڑ کے کہ تاکہ میں ڈسکریڈٹ ہوں اور ٹیکنیکلی مجھے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش. پھر عدلیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان نے تھریٹن کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس میں رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم گھراؤ کریں گے ان ججز کا جو ہمارے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. مریم نواز نے یہ کہا کہ یہ بینچ فکسیشن ہوتی تھی. مریم اورنگزیب کی ایک تقریر، گفتگو، پریس ٹاک جس میں انہوں نے بڑے بیہودہ الزام پاکستان کی عدلیہ پر لگائے، وہ سب کچھ چلایا ٹیلی ویژن سکرینز پر. وہاں بڑی بڑی جو جلسہ گاہ میں سکرینز تھیں، اور یہ کہا عمران خان نے، اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ ان کی گفتگو کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ در حقیقت جو اصل تنقید کرنے والے لوگ تھے وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور ان کے اتحادی تھے، جنہوں نے پاکستانی اداروں پر بھی تنقید کی، پاکستانی جرنیلوں کا نام لے کے تنقید کی، پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملے کیے، ججز پر حملے کیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے مختلف جو حربے جو انہوں نے اپنائے، وہ ساری کی ساری گفتگو عمران خان صاحب نے آج وہ چلائی اور پوزیشن کو اپنی کو واضح کیا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کبھی ان کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں ان کو کبھی قبول نہیں کروں گا. اور یہ بھی انہوں نے آج بات کھل کر کہی کہ اس حکومت کو، کیونکہ یہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ اللیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، ان کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ امپورٹنٹ ڈیسیژن کریں. اہم فیصلے کرنے کے لیے آپ کو عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت چاہیے، اور جو وے فارورڈ ہے
وہ سارے کا سارا عام انتخابات کی طرف جاتا ہے۔ اور اب انہوں نے کہا کہ میں کال دینے والا ہوں۔ آج انہوں نے بڑی مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ میں کپتان ہوں آپ کا، آپ میری ٹیم ہے، اور حقیقی آزادیوں کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم نے جیتنا ہے۔ تو نوجوانوں سے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں اور میری کال پر آئیں گے۔ تو ایک عظیم الشان کراؤڈ تھا، اور جتنا ماضی میں جلسہ تھا یہ لگ بھگ اتنا یا اس سے بڑا جلسہ تھا۔ بالکل جو گراؤنڈ تھا وہ بھرا ہوا تھا، ارد گرد کی سٹریٹس بھری ہوئی تھیں، اور دور تک حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ تھے، اور بڑا چارج کراؤڈ تھا۔ تو عمران خان نے یہ بات آج جو کہی ہے اس میں انہوں نے ایک بات کا پھر اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی عدلیہ کو دھمکی نہیں دی۔ میں نے جو شہباز گل کا معاملہ تھا، جب ان کو بھیجا گیا واپس فزیکل ریمانڈ پہ، تو میں نے یہ اس فیصلے پر تنقید کی تھی، لیکن میں نے کوئی عدلیہ کو دھمکی نہیں دی، اور نہ میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ دھمکی دیں، بلکہ میری تو جماعت جو ہے، میری جو سیاست ہے، اس کا آغاز اس سے ہوا تھا کہ لوگوں کو انصاف دلایا جائے۔ بہت اہم خطاب آج ان کا۔ انہوں نے کہا کہ میں فلڈ کی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے اس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ آج جو چیزیں ہوئیں، بڑی کچھ افسوسناک چیزیں بھی ہوئیں۔ کامران خان جو دنیا ٹی وی کے اینکر ہیں اور ان کے شاید پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے آج ٹویٹ کیا کہ میں عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے دنیا کی انتظامیہ نے یہ بتایا کہ آپ کا یہ انٹرویو ایئر نہیں ہوگا، تو اس لیے میں نے وہ انٹرویو کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بہت ایک بڑی بات انہوں نے کہی، اور بڑی سچائی سے انہوں نے بات کہی۔ انہوں نے دنیا ٹی وی کی جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا، اور ساری صورتحال سے بھی آگاہ کیا کہ یہ حکومت کس قدر پابندیاں لگا رہی ہیں۔ بول نیوز میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو کہا کہ بند ہے، لیکن الحمدللہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے، پوری دنیا میں اس کی نشریات ویسے ہی جا رہی ہیں، اور بہت بڑی جو عوام کی جو تعداد ہے وہ دیکھ رہی ہے یوٹیوب کو، پھر بول ٹیلی ویژن کو، اور کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی طرح کا بھی۔ جو آزادیاں پاکستان کے آئین نے میڈیا کو دی ہیں اظہار کے حوالے سے، وہ ان کو بالکل ان تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اداروں کے ساتھ نہ کوئی دشمنی ہے، نہ ان کے خلاف کوئی بات، لیکن پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل بات ہے، جو سیاستدانوں کی بات ہے، اس کو بالکل اسی طرح ایڈیٹوریل لائن جو ہے کہ بغیر کسی قدغن کے، بغیر اس میں کوئی تبدیلی کیے ہم عوام تک وہ چیز پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت اہم فیصلہ جو ہے جسٹس بابر ستار کا، جس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی جو گفتگو ہے عدلیہ کے متعلق یا فیصلوں پر جو تنقید ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اپڈیٹ آپ کو دے دیتا ہوں، بول ٹیلی ویژن نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے، اور صبح 9 بجے اس کی سماعت ہوگی، اور جو وکلاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک غیر قانونی آرڈر ہے، اور یہ یقیناً سندھ ہائی کورٹ پیمرا کا آرڈر سسپینڈ کرے گی، بول کی نشریات کو بحال کرے گی۔ اس کے علاوہ آج جو مختلف یونینز ہیں جرنلسٹوں کی، جس میں پی ایف یو جے ہے، ان کے تمام دھڑے، آر اے یو جے ہے، نیشنل پریس کلب، اور بھی بہت ساری جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے مل کر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ بول پر جو پابندی ہے وہ نامنظور ہے، اور اس حوالے سے ایک بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے گا اور عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ عمران خان اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج ایک اور بھی فیصلہ آیا کورٹ سے کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو بھیجے تھے استعفے سارے قاسم سوری صاحب نے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر میر اللہ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور جو مرحلہ وار جو استعفے قبول ایکسیپٹ کرنے کی جو راجہ پرویز اشرف نے جو کیا 9 نشستیں جن پر اب انتخابات ہو رہا ہے، اس فیصلے کے خلاف درخواست مسترد کی، ضمنی انتخابات کو روکنے کی بھی درخواست مسترد کی۔ ویسے تو الیکشن کمیشن نے سندھ میں معمولی بارشوں کے بعد بھی الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے، لیکن اب پورے ملک میں فلڈ ہے، لیکن جو قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ضمنی انتخابات جن میں ہو رہے ہیں،
اس کے حوالے سے بالکل کسی طرح کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کو ملتوی کرنے کے لیے. ویری انٹرسٹنگ. آئی تھاٹ کہ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر لوں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.